الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. میرے محترم بھائیو، عزیز و دوستو، بزرگوں، آج کے اس خطبے میں ہم دو موضوعات پہ بات کریں گے. ایک تو جیسے کہ شب معراج کے حوالے سے بات کریں، اور دوسرا کرونا وائرس کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس پر بھی انشاءاللہ آخر میں بات ہوگی. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ بنی اسرائیل، جس کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، اس کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ معراج کا ذکر فرمایا ہے. سبحان الذی اسرا، عیبوں سے پاک ہے وہ ذات جو اسرا بعبدہ لیلا، جو اپنے ایک بندے کو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات لے گیا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. مسجد اقصی کون سا علاقہ؟ التی بارکنا حولہ، یہ وہ علاقہ ہے کہ جس کے ماحول کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنا دیا. اور یہ معراج کا سفر ہم نے کیوں کروایا؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے اس نیک بندے کو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. سب سے پہلے بات تو یہ سمجھیں کہ واقعہ معراج جسمانی طور پر ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہے، جسد اطہر ہے، اس کو باقاعدہ لے جایا گیا بیت المقدس میں، اور پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں میں لے جایا گیا. بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو صرف خواب تھا، تو یہ بات درست نہیں ہے. اور اس بات کے غلط ہونے کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم کا حصہ بنا دیا، اور قرآن کریم میں بھی بڑے پرزور انداز میں بیان کیا اور فرمایا سبحان الذی، کہ عیبوں سے پاک ہے وہ ذات اور بڑی قدرتوں والی ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو لے گئی. تو یہ انداز بتا رہا ہے کہ یہ کوئی خواب نہیں تھا، کیونکہ خواب تو اس طرح کا خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ ہو وہ خواب میں دیکھ سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے مسجد اقصی چلا گیا اور آسمان میں سفر کر کے آ گیا. لوگ ویسے بھی خواب دیکھتے رہتے ہیں اس طرح کے کہ وہ آسمانوں میں سیر کر رہے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں. تو یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. تو اس لیے حقیقت یہی ہے اور درست بات یہی ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا یہ حقیقت میں ہوا تھا. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان، کہ جو لوگ اس کو ناممکن سمجھتے ہیں یا عقل کے خلاف سمجھتے ہیں تو وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ اعتراض کرتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت بڑی ذات ہے، اس کی قدرت بہت بڑی ہے، وہ عیبوں سے ذات پاک ذات ہے. لہٰذا یہ سمجھنا کہ اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ
آسمانوں کے سیر کرا دے اپنے نبی کو، یہ مسجد اقصیٰ تک لے جائے، اس کو ناممکن سمجھنا یہ خود غلط ہے۔ تو سبحان الذی اسریٰ کے لفظ کے اندر یہ دلیل پوشیدہ ہے کہ یہ خواب کے اندر نہیں تھا بلکہ حقیقت میں ہوا۔ اب یہ کہ یہ کس سن میں پیش آیا، اس میں بہت بڑا یعنی کہ مورخین کا آپس میں اختلاف رائے ہے کہ یہ کس سن میں پیش آیا، نبوت سے پہلے پیش آیا یا نبوت کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، اور نبوت کے بعد کون سے مہینے میں، کون سے دن، اور یہ ہجرت سے پہلے پیش آیا یا اور کون سی تاریخ تھی، اس میں کافی بڑا اختلاف رائے ہے۔ تقریباً 35 کے قریب اس میں مختلف علماء کرام کے مختلف اس میں رائے ہے، ان کا موقف کا فرق ہے، اختلاف ہے۔ لیکن اکثر سیرت نگار اور اکثر علماء نے اس بات کو راجح قرار دیا کہ یہ رجب کے اندر پیش آئے۔ پھر رجب کے اندر بھی کس تاریخ کون سی تاریخ تھی اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن بہت سے علماء نے کہا کہ 27 رجب کو پیش آئے۔ اور یہ واقعہ ہوا کیوں تھا؟ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب ہجرت کرنے والے تھے، اور ہجرت کے بعد کا جو دور تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی فتوحات کا دور تھا، اسلام کے غالب آنے کا دور تھا۔ کیونکہ مکی دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں فرمائی تھی، مکہ مکرمہ میں رہ رہے تھے، تو اس 13 سالہ دور میں بڑے مشکل حالات تھے، اسلام ابھی جو ہے وہ غالب نہیں ہوا تھا، مسلمان بہت مظلوم تھے، بہت مغلوب تھے، پریشانیوں کے شکار تھے، مشکلات کے شکار تھے۔ تو معراج کروا کے آپ کو ایک اشارہ دیا گیا کہ جس طریقے سے ہم نے آپ کو مسجد اقصیٰ تک کی سیر کروائی اور آسمانوں تک کی سیر کروائی، گویا کہ آپ کو عروج نصیب کر دیا۔ تو یہ جس طریقے سے آپ کو یہ عروج نصیب ہوا ہے، باطنی عروج اور روحانی عروج نصیب ہوا ہے، ویسے ظاہری عروج بھی نصیب ہوا، اور آپ کو یہ مذہب اسلام یہ ساری دنیا میں عروج کرے گا اور پھیلے گا، یہ اس کا عروج کا زمانہ آنے والا ہے۔ ایک تو اس میں یہ سبق دینا تھا، اور دوسرا یہ جس سن میں یہ واقعہ معراج ہوا ہے اسی سن میں مسلمانوں کو 2 بڑے المناک حادثات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک تو حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا، اور ابو طالب آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ اسلام و مسلمانوں کے حوالے سے بڑے ہمدرد تھے، اور مسلمانوں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ انہوں نے خدمات کی۔ اور دوسرا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ کی بڑی ہمدرد تھی، اسلام کی بڑی ہمدرد تھی، اور اسلام کی پہلی خاتون تھی جو مسلمان ہوئی، ان کا بھی انتقال ہوا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد کی والدہ تھی۔ تو 2 بڑے المناک حادثات پیش آئے، اور جب یہ حادثات پیش آئے تو اس کے بعد قریش مکہ کی طرف سے ایذاؤں کا سلسلہ اور زیادہ سخت ہو گیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا ہے اور حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کو اور زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو ایسا ایک دن تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ، مشرکین مکہ نے آپ کو بہت زیادہ تنگ کیا۔ آپ جو ہے غم زدہ ہو کر اپنی جو چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر پہ آپ تشریف لے گئے رات کے وقت میں آرام کرنے کے۔ وہاں سے پھر آپ کو فرشتے آپ کے پاس آئے، آپ کو پہلے حرم شریف میں لے گئے، وہاں شق صدر ہوا، آپ کا سینہ اطہر کو نکالا گیا اور وہاں اس کو آب زمزم سے دھویا گیا، اور اس کے بعد وہاں پہ آپ کو سب سے پہلے ایک براق، ایک ایسا وہ جانور ہے جو گدھے سے بڑا ہے اور خچر سے چھوٹا ہے، اس کا نام ہے براق۔ ایک ایسے جانور کو لایا گیا اور اس پر آپ کو سوار کیا گیا، اور سب سے پہلے آپ کو مسجد اقصیٰ لے جائے گی۔ مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام پہلے سے آپ کے استقبال میں کھڑے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی امامت کروائی، اور اس امامت کروانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ خاتم النبیین ہیں اور تمام نبیوں تمام رسولوں کے سردار ہیں، تو اس لیے آپ کو آگے کیا گیا تاکہ تمام انبیاء کرام پر آپ کی فضیلت ظاہر ہو، اور اس کے بعد پھر آپ کو آسمانوں پر لے جائے گی۔ واقعہ معراج کی 5 مرحلے ہیں، ان 5 کیٹیگری ہیں۔ سب سے پہلے کیٹیگری تو یہ ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا اور وہاں پہ آپ نے انبیاء کرام کی امامت کی، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اس کو اسراء کہا گیا ہے، اور اسی وجہ سے بہت سے علماء اس کو، اس واقعے کو، یعنی کہ حرم شریف سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو اسراء کہتے ہیں۔
اور پھر مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں پر جو آپ تشریف لے گئے ہیں اور 7 آسمانوں کی سیر ہوئی، اس کو کہتے ہیں معراج۔ اسراء جو زمین پر ہوا وہ اسراء ہے، جو مسجد اقصیٰ تک سفر ہوا، اور پھر مسجد اقصیٰ سے جو 7 آسمانوں کی سیر ہوئی اس کا نام ہے معراج۔ تو اس کے لیے یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اس دوسرے مرحلے میں آپ وہ جو براق کی سواری ہے وہ اب نہیں ہے، بلکہ اب آسمانوں کی سیر کے لیے آسمان سے ایک زینہ اترا، ایک سیڑھی لائی گئی، اور اس سیڑھی کے ذریعے سے تیزی کے ساتھ آپ آسمانوں پر پہنچ گئے۔ اور ہر آسمان میں اللہ تعالیٰ کے مضبوط پہرا ہے۔ وہاں پہ فرشتوں نے پوچھا کہ دروازہ کھٹکھٹایا جبریل امین نے، تو انہوں نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ جبریل امین ہے اور میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مرحبا اور فنعم المجیء جا، یہ آنے والا بہت مبارک ہے۔ انہوں نے دروازہ کھولا، وہاں آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، کیونکہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ، اس لیے انہوں نے کہا کہ میرے صاحبزادے محمد کو مرحبا ہو، اور کیونکہ نبی صالح۔ وہاں ملاقات ہوئی، پھر دوسرے آسمان میں تشریف لے گئے۔ دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی کہا کہ مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، کہ مرحبا ہو صالح بھائی کو اور نبی صالح۔ کہ تیسرے آسمان میں تشریف لے گئے، وہاں یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے یہ کہا کہ مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ پھر چوتھے آسمان میں تشریف لے گئے، ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ پانچواں آسمان میں تشریف لے گئے تو ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ پھر چھٹے آسمان میں تشریف لے گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ پھر ساتویں آسمان میں تشریف لے گئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور وہاں پہ بھی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے آپ صاحبزادے ہیں، ان کی اولادوں میں سے، اس لیے انہوں نے اخی صالح یعنی کہ نیک بھائی یہ نہیں کہا بلکہ ابن صالح کا، کہ میرے نیک فرزند محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا ہو اور نبی صالح کو مرحبا۔ تو یہ 7 آسمانوں کا سفر ہوا، تمام انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئی، تو اس سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ پھر تیسرا مرحلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ 7ویں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا پہ تشریف لے گئے۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جس میں جتنے بھی فیصلے آسمانوں سے اترتے ہیں اور جتنے اعمال یا زمین سے اوپر جاتے ہیں، وہ سب کا ایک آفس ہے، ایک مرکز ہے، اس مرکز پہ ساری انٹری ہوتی ہے ہر چیز کی، اس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ وہ ایک بہت بڑا بیری کا درخت ہے، اور وہاں فرشتے جو ہیں وہ وہاں پر پروانوں کی طرح بیٹھے رہتے ہیں۔ پھر یہاں سدرۃ المنتہا سے لے کر مقام قاب قوسین، مقام رفرف اور لوح و قلم، جنت دوزخ، ان سب چیزوں کی سیر ہوئی، عرشی، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی زیارت اور ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے، اور اس مرحلے کا نام ہے عروج۔ پہلا مرحلہ ہے اسراء، دوسرا مرحلہ ہے معراج، اور تیسرا مرحلہ ہے عروج، جس میں معراج سے بھی اوپر آپ تشریف لے گئے سدرۃ المنتہا، اور ایسے مقام پہ تشریف لے گئے جہاں جبریل امین بھی نہیں پہنچ سکتے، وہاں آپ تشریف لے گئے۔ اور پھر وہاں پہ کیا باتیں ہوئی؟ اب ظاہر اتنا بڑا عظیم سفر ہوا ہے، تو ظاہر وہاں ایسے ایسے علوم آپ کو دیے گئے ہوں گے اور ایسی ایسی باتیں ہوئی ہوں گی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام باتیں بتانے کے بجائے 3 باتیں بتائیں امت کو، کہ معراج کے موقع پر مجھے خاص جو تحفے دیے گئے، وہ ایک تو یہ ہے کہ فرمایا کہ مجھے پہلے 50 نمازیں دی گئی اس امت کے لیے، لیکن جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو قرآن کریم میں آیت اتر گئی، جہاد فرض ہوا قرآن کریم میں آیت اتر گئی، اور روزہ فرض ہوا، حج فرض ہوا، کوئی سا بھی اسلام کا کوئی رکن ہے، کوئی فرض ہے تو وہ قرآن کریم میں وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا۔ لیکن جب نمازوں کی باری آتی ہے تو نمازوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کریم کی آیت کو اتارنا کافی نہیں سمجھا، بلکہ اس کے لیے باقاعدہ آسمانوں پر بلایا گیا، اور آسمانوں پہ بلا کے آپ کو نمازوں کا تحفہ دیا۔ تو یہ نماز اتنی بڑی عظیم چیز ہے، جس نماز کو ہم نے آج چھوڑا ہوا ہے، یہ نماز اتنی عظیم چیز ہے کہ یہ معراج کا تحفہ ہے، اور ویسے بھی نماز خود مومن کی معراج ہے،
جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے مومن بندہ تو ویسے بھی وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ چکا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ راز و نیاز کر رہا ہوتا ہے، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت کا شرف حاصل کیا۔ تو نماز کے اندر انسان جب سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور دیگر دعائیں وغیرہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے سمجھتے ہوئے وہ سارے اذکار سارے قرأت کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے معراج ہے۔ اور پھر یہ نمازیں تو 50 فرض ہوئی تھی، لیکن پھر وہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ پائیں گی، مجھے اپنی امت کا تجربہ ہے، میری امت کو یہ 3-4 نمازیں وہ بھی نہیں پڑھ پائی، تو آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھ پائیں گی؟ تو لہٰذا آپ تشریف لے جائیے اور اللہ کی حضور میں درخواست کیجیے کہ نماز میں کمی فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، 5 نمازیں کم ہو گئی، 45 ہو گئی، دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے۔ اس طریقے سے تقریباً 9-10 مرتبہ یہ آنا جانا ہوا، اور یوں سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ملاقات کی اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی وہ تقریباً 9 سے 10 مرتبہ ہم کلامی ہوئی، اور ہوتے ہوتے وہ 50 میں سے 45 نمازیں معاف کر دی گئیں اور 5 نمازیں رہ گئیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ہاں فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا، یہ ہے تو 5 نمازیں لیکن میرے ہاں یہ 50 نمازیں شمار ہوتی، جو آدمی 5 نمازیں پڑھے گا اس کو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ میرے ہاں جو ایک نیکی کا ثواب 10 کے برابر ہے۔ تو یہ پہلا تحفہ تھا نماز کا۔ اور دوسرا تحفہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں، آمن رسول سے لے کر آخر تک، یہ 2 آیات مجھے تحفے میں دی گئی۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، جو آدمی اگر رات کے وقت سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے لیے تہجد کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ 2 آیات یہ آخری 2 آیات پڑھ لے تو ایسا ہے جیسے کہ تہجد کی نماز کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ اور بعض بزرگوں نے اس کا مطلب یہ بتایا کہ جو آدمی یہ 2 آیتیں پڑھ لے گا رات میں تو پوری رات اس کی حفاظت میں رہے گا، آسیب سے اور وائرس سے، ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ اور اس کے علاوہ تیسرا تحفہ جو دیا گیا وہ فرمایا کہ میری امت میں جو بھی آدمی شرک سے نہیں کرے گا، شرک سے باز رہے گا، بھلے اس سے گناہ ہو جائیں لیکن وہ مشرک نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اس کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے۔ یہ تیسرا بڑا تحفہ ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ شرک نہ کریں۔ یہ 3 تحفے آپ کو دیے گئے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہوئی، لیکن یہ ہم تک جو باتیں پہنچی وہ 3 ہو سکتا ہے کہ بعض روایت میں اس کے علاوہ بھی باتیں موجود ہوں، لیکن ابھی فی الحال مشکات شریف وغیرہ میں جو باتیں، جو احادیث ذکر ہیں، ان میں 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ یہاں پہ ایک بات یہ بھی ہے کہ کیا معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی یا نہیں ہوئی، تو اس میں علماء کے اختلاف ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ زیارت ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی وہ عظیم ذات ہے کہ اس کا مکمل طریقے سے احاطہ کسی کے لیے بھی ممکن نہیں، اس لیے زیارت تو ہوئی ہے، لیکن بعض علماء نے کہا کہ وہ دل کی آنکھوں سے زیارت ہوئی، اور بعض نے کہا کہ انہی آنکھوں سے زیارت ہوئی ہے، لیکن وہ زیارت ایسی زیارت ہوئی کہ اس کا مکمل احاطہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے زیارت تو ہوئی لیکن وہ مکمل طور پہ جو زیارت ہوتی ہے وہ نہیں تھی۔ ابھی جو معراج کا واقعہ ہے اس کی ہندو مت میں بھی ذکر آتا ہے۔ ہندو مت میں انتم رشی، کالکی اوتار، نارا شنکسا، اس قسم کے الفاظ آتے ہیں۔ نارا شنکسا کا مطلب ہے کہ تعریف کیا گیا انسان، اور لفظ محمد کا مطلب بھی یہی ہے۔ محمد عربی گرامر میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آدمی جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی۔ تو ہندو مت میں ان کی کتابوں میں، ویدوں میں، پرانوں میں یہ لفظ ملتا ہے کہ نارا شنکسا۔ اسی طریقے سے ایک اور لفظ ان کی کتابوں میں ملتا ہے کالکی اوتار۔ کالکی اوتار کا مطلب یہ ہے کہ آخری زمانے میں آنے والی انتہائی بزرگ شخصیت، اور انتم رشی کا مطلب ہے بالکل آخری پیغمبر۔ ہندوؤں کے مختلف کتابوں، ویدوں میں، پرانوں میں اس کا ذکر آتا ہے، اور ہندوؤں کے ایک بڑے عالم ہیں ڈاکٹر پرکاش اپاڈھیا، اس طرح کا کوئی نام ہے، انہوں نے اپنی ایک کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ سارے جو الفاظ ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ منطبق ہوتے ہیں، اور وہی انہی کی اصلی مراد۔ اسی طریقے سے تخت ابلیس کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے کہا کہ بلقیس کا تخت میرے پاس کون لے کر آئے گا؟
تو عفریت جو ایک بہت بڑا دیو تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی اس نشست کے برخاست ہونے سے پہلے میں آپ کے سامنے اس کو لے کے آ جاؤں گا۔ تو سلیمان علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ اس سے پہلے آ جائے۔ تو آصف برقیہ جو ان کے وہ ایک انسان تھے، اللہ کے نیک مقرب بندے تھے، اور اسم اعظم ان کے پاس تھا، انہوں نے کہا کہ میں پلک جھپکتے میں لے کے آ سکتا ہوں۔ تو انہوں نے اسم اعظم پڑھ کے، اور اللہ کی مدد سے کیا ہوا کہ پلک جھپکتے میں وہ تخت بلقیس ہے اس کو سامنے لا کھڑا کر دیا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ حالانکہ وہ جو تخت بلقیس ہے وہ روایت میں آتا ہے کہ 900 میل کی مسافت تک، 900 میل کی مسافت، تو 900 میل کی مسافت پہ ایک بہت بڑا تخت وہ پلک جھپکتے میں سامنے آ سکتا ہے۔ اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ تمام توریت میں، انجیل میں سب جگہ موجود ہے۔ تو جب اس کو مانتے ہیں، سب تسلیم کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طریقے سے پلک جھپکتے میں اور تھوڑی دیر میں آسمانوں کا سیر کرنا یہ کوئی ناممکن نہیں ہے، بلکہ مذاہب میں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ دوسرا حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند طاری فرما دی، اور 100 سال کے بعد جب وہ دیکھا تو گدھا بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں آدھا دن سویا ہوں، لیکن وہ 100 سال تک سوتے رہے تھے۔ تب دیکھیے عزیر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں وہ 100 سال تک سوتے رہے، اور اصحاب کہف کا واقعہ وہ تیسرا واقعہ ہے کہ وہ 309 سال تک سوتے رہے تھے۔ عزیر علیہ السلام 100 سال تک، اور اصحاب کہف 309 سال تک سوتے رہے، اور جب اٹھے تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو آدھا دن سوئے یا ایک دن سوئے، حالانکہ اتنے برس گزر گئے۔ جب اتنا لمبا زمانہ گزرنے کے باوجود بھی ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ تھوڑا سا زمانہ گزرا ہے، تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر اتنا لمبا زمانہ آسمانوں کی سیر، حالانکہ اس کے لیے تو برسوں برس چاہیے، صدیاں چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک سفر کیا ہے۔ تو مذاہب میں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ کسی کے لیے زمانہ مختصر کر دیا گیا ہو، کسی کے لیے فاصلے مختصر کر دیے گئے ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیک وقت دونوں معجزات ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمانہ بھی مختصر کر دیا گیا، اور جو فاصلے ہیں، مکان کے فاصلے، وہ بھی سمیٹ دیے گئے، مکان کے فاصلے بھی سمیٹ دیے گئے، اور زمانہ بھی بہت طویل زمانہ وہ مختصر کر دیا گیا۔ تو تخت بلقیس کا جو واقعہ ہے وہ، اور اصحاب کہف کا واقعہ، اور عزیر علیہ السلام کا واقعہ، یہ تمام مثالیں ہیں جس سے ثبوت ہوتا ہے اس بات کا کہ مذاہب کی تاریخ میں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کا بالکل کوئی ثبوت ہی نہ ہو، بلکہ ان کا ثبوت ملتا ہے۔ اب آخر میں 3 باتیں ہیں کہ شب معراج میں 3-4 کام ہوتے ہیں۔ ایک تو لوگ اس کو عبادت کی رات سمجھتے ہیں، تو بہت بڑے بزرگ ہیں جن کو سب تسلیم کرتے ہیں، مفتی بغداد علامہ آلوسی رحمہ اللہ، علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ شب معراج کی رات، جس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی، یہ رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی مقدس رات تھی، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی مقدس تھی، اور امت کے لیے اس طرح وہ تعریف اور مقدس رات ہے کہ امت کے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہے وہ۔ لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تقریباً 13-14 سال حیات رہے، صحابہ کرام کا زمانہ ہے، تابعین تبع تابعین کا زمانہ، لیکن کسی بھی صحابی سے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ انہوں نے ہر سال معراج کی رات کے آنے کی کوئی خوشی منائی ہو، یا پھر انہوں نے اس کو فضیلت کی رات سمجھا ہو اور شب قدر کی طرح یا شب برات کی طرح اس کو منایا ہو، تو ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معراج کروائی گئی، خاص وہ ایک رات، وہ بہت مقدس رات تھی، وہ ایک رات بہت مقدس رات تھی، اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور امت کے لیے تو شب قدر سے بھی افضل ہے وہ، لیکن وہ ایک رات۔ اس کے بعد جب ہر سال وہ رات آتی ہے تو ایک تو تاریخی طور پر اس کا کوئی کنفرم وہ بھی نہیں ہے کہ وہ تاریخ کون سی تھی، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کسی نے وہ رات منائی نہیں ہے فضیلت کے طور پر، لہذا امت کو بھی چاہیے کہ وہ ایک نئی چیز کا اضافہ نہ کرے اور اس کو فضیلت والی رات سمجھ کے اس میں عبادات وغیرہ کرنا شب قدر کی طرح، شب برات کی طرح، وہ مناسب عمل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس رات میں نوافل کا اہتمام کرنا، دیکھیے وہ تہجد کی نماز تو ہر رات آپ پڑھ سکتے ہیں، اور جو عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت آپ سنت موقع پڑھیں،
اور اس کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت کی نیت سے تہجد کی نماز پڑھ لیں وتر سے پہلے پہلے 2 یا 4 رکعت پڑھ لیں تہجد کی نیت سے، تو تہجد شمار ہوتی ہے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ وہ اسی طریقے سے پڑھا کرتے تھے، تو تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن خاص طور پر یہ سمجھنا کہ شب معراج میں جس طرح شب برات کی رات فضیلت والی رات ہے، شب قدر میں فضیلت ہے، تو اس طریقے سے شب معراج کے اندر بھی نوافل پڑھنے چاہیے اور خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً جماعت سے نوافل پڑھنا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ویسے بھی ہم فقہ حنفی کے پیروکار ہیں، اور فقہ حنفی میں نوافل کی جماعت مکروہ ہے، اور اس پر اجماع ہے کہ نوافل کی جماعت مکروہ ہے، تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا اور جماعت کرنا وہ درست نہیں۔ تیسری چیز چراغاں کرنا، تو چراغاں کرنا بھی اسراف ہے۔ مسجد کی جو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ وقف کی چیزیں ہیں، اور وقف کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے فالتو پنکھے نہیں چلائے جاتے، اور فالتو میں بجلی استعمال نہیں کی جاتی، اور اس کا پانی بھی احتیاط سے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو بجلی ہوتی ہے تو یہ مسجد کی بجلی ظاہر ہے، اس کا بل مسجد کے فنڈ سے ادا ہوگا، تو جب اب چراغ کرنے سے وہ اتنی جو بجلی ضائع ہوگی تو مسجد کے اوپر وہ بوجھ بن گیا، اور ویسے بھی ثبوت بھی نہیں ہے، تو ہم اس کو ثواب سمجھ رہے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے لیے وبال بن رہا ہے۔ چوتھی چیز ہے روزہ۔ جیسے پچھلے جمعے بھی عرض کیا گیا تھا کہ روزہ رجب کے روزے یہ تو منسوخ ہیں اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی قضا کی نیت سے رکھنا چاہتا ہے، کوئی ویسے ہی نفلی روزے رکھنا چاہتا ہے، جب پیر جمعرات کے دن وہ روزہ رکھتا ہی ہے تو اس دن بھی روزہ رکھ لیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ فضیلت والا روزہ سمجھ کے روزہ رکھنا اس کا ثبوت نہیں ہے اور ثابت ہے۔